اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، سو وہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالی قیامت کے دن، اور نہ ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے عوض اور عذاب کو نجات کے بدلے۔ فما اصبرهم علی النار، تعجب ہے کس چیز نے انہیں اتنا صابر بنا دیا، نہیں فرمایا انہیں آگ کے عذاب پر۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے تو اتاری کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں اور وہ دور دراز کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں۔ یہ تین آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں دوبارہ اللہ رب العالمین نے یہود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو احکام الہی کو یہ چھپاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محامد اور اوصاف جو توریت میں لکھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ فرمایا کہ یہ چند ٹکوں کے لیے، چند ٹکوں کے لالچ میں فرمایا کہ اپنی خواہش کے مطابق یہ شریعت میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اور خود بھی یہ چشمہ ہدایت سے سیراب نہیں ہوتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ہدایت سے سیراب نہ ہو۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے ہمیشہ بند رہیں۔ فرمایا کہ یہ جو جرم کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ بہت سنگین جرم کرتے ہیں، اس لیے ان کی سزا بھی ان کے لیے بڑی سخت ہوگی۔ اور فرمایا یہ لذیذ لقمے جو رشوت کے بدلے لے کر، یہ رشوت لے کر اور یہ جو لذیذ لقمے کھاتے ہیں، فرمایا کہ یہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار رہے بلکہ یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، اور فرمایا یہ وہ آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں کہ جو نہ کبھی بجھے گی اور نہ اس کی انگارے کی سوزش جو ہے وہ کبھی ختم ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی دوسری سزا، ایک سزا تو یہ کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور دوسری سزا یہ کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بات تک نہیں کرے گا۔ اب اللہ جس سے بات نہ کرے، وہ اللہ کہ جس کے دل میں کبھی پتہ ہو کہ میرے رب کی محبت کیا ہوتی ہے، جس نے اپنے حقیقی رب کو کبھی پہچانا ہو کہ میرا رب کیسا ہے، کہ ہمیشہ مہربانی کرنے والا میرا رب ہے اور بے انداز عنایتیں کرنے والا ہے، اگر وہ رب اپنی نگاہ رحمت کو پھیر لے، اپنے کرم کا رخ اگر کسی اور کی طرف کر دے، مجھ سے ہٹا لے، تو فرمایا کہ اس خطاب میں ان لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر وہ رب کہ جس کے خطاب کو سننے کے لیے، جس کے کلیم اللہ کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اگر ایسے لوگوں سے وہ رب کریم اپنے خطاب جا پرور سے فرمایا کہ محروم کر دے، اور پھر دل برداشتہ ایسے لوگ اگر ایسے پھر بھی برداشت کر لیں، تو فرمایا ان کے دل جو ہیں وہ ان کے دل نہیں ہیں بلکہ ان کے دل پتھر جیسے ہیں۔ فرمایا کہ پتھر سے بھی سختر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنی ادنا سے ادنا ناراضگی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ تین آیتیں کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب سنیے آگے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین
والمسجين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنا رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت. یہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں. کیا خوبصورت ترجمہ ہے. اس کے بارے میں آپ سنیے کہ مفسرین کیا فرماتے ہیں. اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد ہوتے ہیں. اس کو بڑا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا. یہی ہماری زندگی کا ایک منشور اور مکمل ضابطہ حیات اس آیت میں اللہ نے ہمیں دے دیا. کیا فرماتے ہیں مفسرین؟ فرماتے ہیں ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے. اس لیے ان ظاہری اعمال کی بجاوری فرماتے ہیں نہایت ضروری ہوتی ہے. جب تک کوئی قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتی ہے، ان ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتی ہے. فرماتے ہیں دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے، لیکن جب دین کا ولولہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جس طرح آج ہو رہا ہے، اس پس منظر میں آج کے منظر کو بھی آپ سامنے رکھیے گا. فرماتے ہیں جب دین کا ولولہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ حقیقی مقاصد جو ہوتے ہیں فرماتے ہیں وہ بھی انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتے ہیں، اور قوم صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی کو کافی سمجھنے لگتی ہے، اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی مقاصد جو تھا اس تک پہنچنے کا جو دم، وہ اس کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ دم توڑ جاتا ہے. فرماتے ہیں اس لیے وہ اعمال بے جان رسوم ہو کر ادا کیے جاتے ہیں، اور غلط اندیش قوم جو ہوتی ہے وہ ان رسوم کی بجاوری کو ہی سب سے بڑی نیکی سمجھنے لگتی ہے. جیسے کہ آج مثال کے طور پر قربانی ہے. ابھی قربانی تو یاد رہتی ہے سب کو، لیکن اس قربانی کا جو حقیقی مقصد تھا وہ آج لوگوں نے بھلا دیا. لیکن آج ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب انسان حقیقی مقاصد سے جب دور ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر پھر سمجھاتے ہیں مفسرین نماز اور روزہ جو ہے یہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہے. لیکن اب یہ نماز کیا ہے؟ نماز اگر پڑھ کر بھی بندہ اللہ کی رحمت سے اور دور ہو جائے تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث پاک. اس 2 حدیث پاک کے ضمن میں آپ تمام اعمال کو رکھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا جو نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بدکاری نہیں چھوڑی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں وہ نماز بندے کو اور خدا سے دور کر دے گی. اور روزے کے بارے میں کیا فرمایا کہ روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی یہ 2 حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کھول دی کہ نماز پڑھ کر بھی اگر وہ
کام نہیں چھوٹ رہے, روزہ رکھ کر بھی اگر یہ گناہ نہیں چھوٹ رہے, تو پھر گویا کہ اس نے اس حقیقی مقصد کو نہیں سمجھا, تو اس کا روزہ روزہ نہ ہوا, اس کی نماز نماز نہ ہوئی. تو اس آیت میں حقیقت کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا, تاکہ امت مسلمہ, پچھلی امتوں نے وہ کیا کیا تھا, پچھلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا, وہ ظاہری اعمال کو انہوں نے لے لیا اور اس پر ہی انہوں نے سمجھا یہی سب سے بڑی نیکی ہے. تو یہاں پر صاحب تفسیر مظہری وہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ لیس البر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کوئی نہ سمجھے کہ صرف کعبے کی طرف اگر کسی نے منہ کر لیا تو یہ نیکی نہیں. فرماتے ہیں یہ نیکی تو ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی نیکی کے کام ہیں اور تمہاری توجہ کے زیادہ مقاصد ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کر دیا کہ سابقہ ساری غلط فہمیوں کو دور کر کے بتا دیا کہ پہلے تو تمہارا یہ تمہیں بتا دیا, اب سنو اسلام کے حقیقی مقاصد کیا ہیں. پہلا تو ہے ایمان. ایمان کے بعد جو حقیقی مقاصد ہیں, فرمایا اسلام کی تعلیم 4 عنوان کے تحت ہے. یعنی یہ 4 عنوان ہمیں یاد رہیں تو اسی کے تحت یہ سمجھیے کہ مکمل لاسانی دستور حیات یہ زندگی ہے کہ اگر ہم اس کو عمل کر لیں اور آج کی امت اس 4 عنوان کے تحت یعنی اس کو اپنے ذہن میں رکھے اور اس پر عمل کر لے, تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آ جائے گا, ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی اور یہ امت بھی کامیاب ہو جائے گی. وہ کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی ایک ہی آیت میں وہ 4 عنوان ذکر کر دیے. سب سے پہلا ذکر کیا کہ عقائد, نمبر 2 معاملات, نمبر 3 عبادات, نمبر 4 اخلاق. اس آیت میں 4 چیزیں سکھائی گئیں. نمبر 1 عقائد, نمبر 2 معاملات, نمبر 3 عبادات اور نمبر 4 اخلاق. یعنی یہ پورا وہ نظام دے دیا کہ جس کے تحت اب یہ اخلاق میں کیا آتا ہے تو سنیے, من آمنہ سے لے کر والنبیین تک یہ پورا یعنی نبیوں پر ایمان کس طرح ہوگا. تو اس کا آیت کا میں ترجمہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح عقائد. فرمایا کس پر تمہیں یعنی تمہارا عقیدہ کس پر ہونا چاہیے اور کس پر تمہیں ایمان لانا ہے. تو فرمایا من آمن باللہ یعنی سب سے پہلے تو وہ شخص اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر پھر آخرت پر ایمان لائے, والملائکہ اس کو فرشتوں پر ایمان ہو, والکتاب اور کتابوں پر, والنبیین اور سب نبیوں پر. یہ پورا عقائد کا چیپٹر ہمیں دے دیا. اس کی میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت لمبا طویل, میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ بندے کے لیے ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے. اب کیا بتایا کہ آگے فرمایا وآت المال سے لے کے وفر رقاب تک یہ سارے معاملات کا اللہ نے بتا دیا کہ کس طرح معاملات میں کیا کیا آنے چاہیے. اب انسان معاملات کیسے درست کرے تو فرمایا وآت المال اپنا مال دے, یعنی زندگی کے سارے معاملات بتا دیے. کس کو مال دے, فرمایا علی حبہ, سب سے پہلے تو اپنے رب کی محبت میں, یعنی مال دینے میں سب سے پہلے تیرے رب کی محبت تیرے اندر ہونی چاہیے. اب کس کو دے, ذوی القربہ رشتہ داروں کو اپنا مال دے, والیتامى مال اللہ کا ہے لیکن کیا خوبصورت انداز ہے کہ دے اپنا مال, یعنی یہ مال اللہ نے دیا. اور پھر دیکھیے کہ کیا انداز ہے اس آیت میں خوبصورت کہ اللہ کی محبت میں دے, رشتہ داروں کو بھی دے, والیتامى اور یتیموں کو بھی دے, والمساکین اور مسکینوں, وابن السبیل اور مسافروں کو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے کہ جو سب سے غریب طبقہ ہوتا ہے کہ ان کی انسان مدد کرے تو پھر معاشرے میں بھیک مانگنے والے ہمیں نہیں ملیں گے. آج ہم ان کو نہیں دیتے, اسی وجہ سے معاشرے میں یہ پورا یہ یعنی معاملات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں. ہم چاہتے بس ہمیں ہر کوئی دے لیکن ہم کسی کو نہ دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. آگے اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, اس سے اسلامی نظام عبادات جو بنیادی 2 ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اہم جو نظام عبادت میں وہ نماز ہے اور وہ زکوٰۃ ہے. یہ ہر سال نماز 5 وقت اور زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں. تو آپ بتائیے کہ کیسا نظام عبادات اللہ نے دے دیا. آگے فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء. اس سے آگے جو آیات ہیں وہ پورا اسلام نے پورا ضابطہ
ضابطہ اخلاق دے دیا، اور اس پر پوری علماء نے اتنی بحثیں کی ہیں، اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایک طویل، یعنی یہ پوری اخلاق کی پابندی کا ماننے والوں کو اسلام نے مختصر بتا دیا کہ تم نے اپنے ضابطہ اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے، اور اس کی وضاحت کر دی کہ اس میں کیا فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، سب سے پہلے تو وعدے کو پورا کرنے کا کہا گیا کہ تم کسی سے بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو، اور پھر بتایا کہ نیک کون ہے، نیک اصل لوگ کون ہیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پیر کرم شاہ صاحب نے بڑا زبردست کیا، فرماتے کمال نیک ہیں، یعنی یہ بندے جو ہیں یہ کمال نیک ہیں۔ ایک تو یہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں، مصیبت ہو، سختی ہو، جہاد ہو، یہ بندے تینوں مقام پر صبر دکھاتے ہیں۔ یعنی سختی کے وقت بندے سے صبر چھوٹ جاتا ہے، مصیبت میں انسان سے صبر چھوٹ جاتا ہے، اور جہاد کے وقت انسان سے صبر چھوٹ جاتا ہے۔ فرمایا یہ کمال نیک لوگ ہیں کہ یہ تینوں مقام پر یہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ پھر اللہ نے ان کی تعریف کی، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، سب سے زیادہ راست باز ہیں، یعنی سب سے زیادہ اچھے لوگ یہی ہیں۔ اور فرمایا واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار اگر تمہیں دیکھنا ہو تو یہی لوگ ہیں۔ اگر اس آیت کو اگر ہم اپنے گھر جا کر اگر اس کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیے کیسا پورا ہماری نظام زندگی کا سبق کیسا ایک آیت میں پڑھا دیا۔ نیکی کسے کہتے ہیں، اصل نیک کسے کہتے ہیں، اصل پرہیزگار کسے کہتے ہیں، اصل سچا کسے کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کا حقیقی نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا سیکھا سکھایا سنایا کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، مولائی کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ جو آج ہم نے سچے لوگوں کی صفات سنی، سچے لوگ مولائی کریم جو راست باز لوگ، اے اللہ ایسا ہمیں بھی بنا دے۔ مولائی کریم ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری عبادات اور ہمارے عقائد، رب کریم ان چاروں چیزوں کی تو حفاظت فرما، اور اس میں ہمیں ہماری جو خرابیاں ہوں ہمیں اسے دور کرنے کی توفیق